الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أذاب النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى حدثنا علي بن إسحاق قال أنبأنا سعيد بن أبي أيوب قال حدثنا عبد الله بن الوليد عن أبي الخير عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث إن كان فيه شيء شفاء فشربة مهجم أو شربة عسل أو كية تصيب ألما وأنا أكره الكي ولا أحبه. ورواه الطبراني عن هارون بن سلول المصري عن أبي عبد الرحمن المقري عن عبد الله بن الوليد به ولفظه إن كان في شيء شفاء فشربة محجم وذكره وهذا إسناد صحيح ولم يخرجوه. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ سورۃ النحل کی ان آیات مبارکہ کی تفسیر میں احادیث مبارکہ سے دلائل کا ذکر فرما رہے ہیں. امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اس سند کے ساتھ حضرت عقبۃ بن عامر الجہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے. انہوں نے فرمایا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے فرمایا کہ تین چیزیں ہیں اگر شفا ہو تو ان میں ہو. تو اب یاد رکھیں کہ بعض علماء کرام نے فرمایا ہے کہ یہ تین علاج جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ہیں ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شفا رکھی. اور اس کے ساتھ یہ بھی یاد رکھیں کہ اصل مالک شفا جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے. بیماری دینے والے بھی وہی ہیں اور شفا دینے والے بھی وہی ہیں. جیسے کہ قرآن مقدس میں امام الموحدین سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام کے فرامین مبارکہ میں ہے کہ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ کہ میں جب بیمار ہوتا ہوں تو اللہ شفا دے. تو یہ بھی ایک ادب ہے کہ آپ نے فرمایا کہ بیمار تو میں ہوتا ہوں یعنی بیماری بھی اللہ دیتے ہیں لیکن یہ ادب ہوتا ہے کہ ہر وہ چیز جو میرے مالک کے شان کی شایع نہ ہو اس کی اللہ کی طرف نسبت نہیں کرنی چاہیے. اب دیکھیں نا ہم کہیں گے آسمانوں اور زمینوں کے پیدا کرنے والا انبیاء اور رسولوں کے پیدا کرنے والا سورج تاروں کے پیدا کرنے والا لیکن یہ تو نہیں کہیں گے نعوذ باللہ کے خنزیر اور کتوں کو پیدا کرنے والا حالانکہ پیدا تو سب کو اللہ نے کیا. یہ تو نہیں کہیں گے شیطان کے پیدا کرنے والے حالانکہ شیطان کو بھی اللہ نے پیدا کیا اور کس نے پیدا کیا. لیکن قاعدہ ادب کا یہ ہوتا ہے کہ ہر وہ چیز جو میرے اللہ کے شان شایع کے مطابق نہ ہو وہ نسبت نہ کرے. تو بیماری کی نسبت حضرت نے اپنی طرف کر دی تھی بیمار تو میں ہوتا ہوں. لیکن شفا دینے والی ذات جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ. اب اس میں بھی پھر دیکھیں کہ دو طریق ہیں ائمہ کے. بعض تو اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی طرح تابعین تبع تابعین ائمہ محدثین اولیاء اللہ
ایسے بھی گزرے ہیں کہ جو علاج کراتے ہی نہیں تھے، مطلقاً علاج کے قریب ہی نہیں جاتے، فرماتے بیماری بھی اللہ نے دی ہے اور شفا بھی اللہ عطا فرمائیں گے، بس پھر علاج کیا مطلب؟ وہ تو بالکل یعنی کوئی معمولی سا علاج بھی نہیں کراتے بس، لیکن یہ ان لوگوں کا مقام ہے، آپ کا یا ہمارا یہ مقام نہیں۔ اسی طرح علاج کرانا بھی سنت ہے، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود علاج کرایا، تو آپ نے امت کے لیے ایک سبق دیا، ورنہ حضور پاک جاتے تو دعا مبارک سے ٹھیک ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے ہاتھ سے بھی ٹھیک ہو سکتے۔ کتنے لوگ ہیں کہ جن کا علاج حضور پاک نے اپنے لعاب مبارک لگایا تو علاج ہو گیا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ قصہ خیبر میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سرکار دو عالم نے فتح خیبر کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا نام چنا، تو صحابہ نے عرض کیا کہ فی عینیہ رحمۃ، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا علی تو بیمار ہیں، ان کی تو آنکھوں میں شدید تکلیف، اور ان کی تکلیف کا یہ عالم ہے کہ وہ جماعت میں بھی حاضر نہیں ہو سکتے۔ حضور نے فرمایا کہ حضرت علی کو لے آؤ۔ اسی عالم میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حکم فرمایا تو اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو انکار ہی نہیں کر سکتے، تو صحابہ فرماتے ہیں کہ دو ان بندوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے حضرت علی آئے کہ چل نہیں سکتے تھے، زمین پہ نظر نہیں پڑتی، آنکھوں میں اتنی تکلیف تھی کہ آپ زمین کی طرف دیکھ نہیں سکتے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ علی، آج میں نے فیصلہ کیا ہے کہ پرچم جو ہے وہ تمہیں دینا ہے اور تم نے ہی مرحب کے قلعے پہ حملہ کرنا ہے۔ تو حضرت علی نے عرض کیا یا رسول اللہ آمنا وصدقنا، میں تو حاضر ہوں، میں تو انکار کر ہی نہیں سکتا، بلکہ میں تو خود پریشان ہوں کہ اتنی بڑی فضیلت سے میں محروم بیٹھا ہوں، لیکن حضرت میری تو آنکھوں میں اتنی تکلیف ہے کہ میں زمین کی طرف یوں سر نہیں جھکا سکتا۔ حضرت میں اتنو یا علی قریب ہو جاؤ میرے، تو حضرت علی قریب ہو گئے، تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضور نے اپنا لعاب مبارک لیا اور بس میری آنکھوں پہ لگایا، فرماتے ہیں ہاتھ اٹھایا تو تکلیف بھی ختم تھی، اور اس کے بعد پھر مجھے تکلیف ہی نہیں ہوئی، تو فوراً علاج بھی ہو گیا، شفا بھی ہو گئی، یعنی اتنی دیر لگی۔ اسی طرح ایک غزوے کے موقع پر صحیح احادیث مبارک میں یہ واقعہ موجود ہے کہ ایک صحابی کو اللہ رحمت فرمائے کو تیر لگا، کو ایسی تکلیف پہنچی جنگ میں کہ آپ کی یہ پوری آنکھ جو تھی نا اندر سے نکل کے باہر آ گئی اور یوں لٹک رہی تھی بالکل تاروں کے ساتھ، اور صحابی تکلیف سے تڑپ رہے تھے، اللہ معاف فرمائے جب آنکھ باہر نکل آئے تو اس صحابی نے کہا اپنے ساتھیوں سے، اللہ کے بندے میری تکلیف دیکھ رہے ہو، میں تڑپ رہا ہوں، کاٹ دو، بس بہتر ہے کہ چلو آنکھ نکل جائے، لیکن یہ تکلیف تو مجھ سے برداشت نہیں ہوتی نا کہ آنکھ لٹک رہی ہے، تو اوپر سے کاٹ دو تاکہ آنکھ گر جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ لا، ہم ایسا نہیں کرتے، بلکہ ہم سرکار دو عالم رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تمہیں لے جاتے ہیں، اتنی دیر تکلیف برداشت کرو، حضور پاک نے اگر حکم دیا کہ کاٹ دو تو کاٹ دیں گے۔ تو جب حضور کی خدمت میں آئے تو آپ نے فرمایا میرے قریب کرو، تو صحابہ نے قریب کیا تو حضور نے اپنے ہاتھ مبارک سے اس کی آنکھ کو نیچے سے لیا اور یوں رکھ کے وسیع کر دیا۔ صحابی کہتے ہیں خدا کی قسم ساری زندگی پتہ نہیں لگا کہ یہ آنکھ تھی اور یہ آنکھ۔ اس کے بعد کسی کو وہ داغ ہی نظر نہیں آیا، آپریشن بھی ہو گیا، آنکھ اپنی جگہ فٹ بھی ہو گئی، لگ بھی گئی، سلائی بھی ہو گئی، سب کچھ ہو گیا، تمام معاملات جو تھے صرف حضور کے ہاتھ لگانے سے طے ہو گئے صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اسی طرح کے کئی واقعات مبارک ہیں جن کا احادیث مبارک میں بڑی تفصیل سے ذکر آیا ہے کہ بڑی بڑی بیماریاں، بڑے بڑے اثرات والے لوگ، ایسے لوگ بھی آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہ جن میں جن کا اثر تھا،
تو ایک بیوی جو ہے وہ اپنے بچے کو لے آئی، اس نے کہا یا رسول اللہ میرے اس بچے پر جن کا ایسا اثر ہے کہ اب یہ پورے گھر کے لیے ہمارے لیے ایک عذاب بن گیا۔ تو حضور نے بس اتنا فرمایا کہ اخرج منہا یا شیطان، شیطان نکل جاؤ، بس اس کے بعد پھر تکلیف نہیں ہوگی۔ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ لیکن اس کے باوجود حضور نے اپنا علاج کروایا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کو تکلیف ہوئی تو آپ نے خون مبارک بھی نکلوایا ہے، اس کو عربی میں کہتے ہیں احتجام، حجامت۔ حجامت کا معنی یہ نہیں ہوتا جو ہمارے یہاں حجامت بناتے ہیں، بال کٹوا لیے تو حجامت بن گئی۔ اصل حجامت کا معنی یہی ہوتا ہے کہ وہ نشتر کے ساتھ شرطت محجم، نشتر کے ساتھ ایک رگ کو دیکھ کے وہ جاننے والے اس رگ میں نشتر چبوتے ہیں، جب نشتر چبوتے ہیں تو خون فوارے کی طرح نکلتا ہے، اور وہ ان کا اندازہ ہوتا ہے کہ کتنا خون نکلنا چاہیے، اور اس کے بعد اس کو بند کر دیتے۔ تو یہ بھی علاج ہے جس میں حضور نے فرمایا کہ شفا ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شربت عسل، شہد کی شربت جو ہے یہ بھی شفا ہے۔ تو بعض روایات میں، طب نبوی میں روایات میں یہ ذکر بھی آیا ہے کہ میرے آقا کی یہ عادت مبارک بھی تھی کہ جب شدید گرمیوں کا زمانہ ہوتا تو حضور شہد کی شربت نوش فرماتے، یعنی ٹھنڈے پانی میں شہد کا شربت بنا کے نوش فرماتے، اور اگر سردیوں کا زمانہ ہوتا تو حضور گرم پانی میں شہد کے چمچ ڈال کے نوش فرماتے جیسے چائے پی جاتی۔ تو بہرحال اس میں بھی حضور نے فرمایا کہ شفا ہے۔ آمنا باللہ، اس میں ہمارا ایمان ہے کہ جو سرکار نے فرمایا ہے وہ برحق ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر بیماری میں شفا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز میں کچھ مناسبات رکھی۔ اب آپ دیکھیں نا کہ ہمارے ملکوں میں یا آپ کے ملک میں یا اور بھی ملکوں میں بعض بوٹیاں ہوتی ہیں جیسے گل بنفشہ ہے، اسی طرح یہ زوفہ ہے، اسی طرح یہ عناب ہیں، یہ کیا ہے؟ سب جڑی بوٹیاں ہیں۔ تو ان کے ساتھ بھی اطباء جو ہیں وہ بڑے بڑے چیزوں کا علاج کرتے ہیں۔ اسی طرح جیسے بلسان ہے، بلسان کی لکڑی ہے، بلسان کے اندر سے جو روغن بلسان تیل نکلتا ہے، اسی طرح زیتون کے بارے میں بھی حضور نے فرمایا ہے، حدیث مبارک میں آتا ہے کلوا منہا وادہنوا فإنہا من شجرۃ مبارکہ، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے فرمایا کہ زیتون کا تیل جو ہے یہ کھایا بھی کرو اور لگایا بھی کرو۔ کھانے کا معنی ہے کہ ایسے کچا کھا لیں تب بھی کوئی بات نہیں، یا سالن پکائیں تب بھی کوئی بات نہیں، اور جہاں تکلیف ہو اس کی مالش بھی کریں تو یہ بھی ایک شفا ہے، کیونکہ انہا من شجرۃ مبارکۃ، اللہ نے اس کو بھی ایک ایسے برکت والے درخت سے پیدا فرمایا ہے۔ تو اب زیتون کے اندر بھی حضور نے فرمایا کہ شفا ہے۔ اسی طرح اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو اللہ نے پیدا فرمائی ہیں، بوٹیاں ہیں، جیسے آج کل بڑی معروف ہے ایک بوٹی جنسنگ، بڑی معروف بوٹی ہے، اس کے اندر بھی کئی مفادات ہیں اور کئی فوائد ہیں۔ تو یہ اللہ کی ہر چیز میں حکمتیں ہیں، ہر ایک چیز، کوئی چیز اللہ نے بیکار نہیں پیدا کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق جو ہے وہ جو بھی ہے ہمیں سمجھ نہ بھی آئے لیکن اس میں فائدے۔ اب دیکھیں نا جی، آگ ہے، آگ بھی نعمت ہے، اگر آگ نہ ہو تو ہمارے چولہے چلیں گے، آگ نہ ہو تو گھروں میں کھانے پکیں گے، آگ نہ ہو تو ہماری کوئی مشینری حرکت کرے گی۔ ایک نعمت ہے لیکن کسی کے گھر کو لگا دو تو پھر عذاب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے۔ ایک چنگاری سے بھی آگ بھڑکتی ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ سب سے بڑی زہریلی چیز جو ہے دنیا میں معروف ہے کہ سانپ ہے، کہ بعض سانپ اتنے زہریلے ہوتے ہیں، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، کہ ان کا ڈسا ہوا محاورہ ہے کہ پانی بھی نہیں مانگ سکتا بیچارہ، کہ ڈسا اور بندہ ختم ہو گیا۔ بعض سانپ اتنے زہریلے ہوتے ہیں کہ وہ جہاں سے گزر جائیں اس کے گزری ہوئی لکیر پہ پاؤں رکھے تو زہر ہو جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے۔ تو اب سانپ کتنی بڑی خطرناک چیز ہے، لیکن اس کی زہر سے ایسی بیماریوں کے علاج ہو رہے ہیں جو بیماریاں لا علاج تھی، اس کی زہر سے علاج ہوتا ہے۔
تو اسی کی زہر کو اللہ نے تریاق بھی بنا دیا. یعنی بظاہر دیکھیں وہ کتنی خطرناک چیز ہے، لیکن اس کے منہ سے زہر نکال کے اس سے دوائیں بنتی ہیں، اور دنیا کے اندر بہت قیمتی اور بہت مہنگی چیز ہے اس کی زہر جو ہے. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی چیز بیکار نہیں بنائی. تو بعض ائمہ کرام اور بعض صحابہ کرام کا تو یہ مقام تھا کہ علاج ہی نہیں کراتے. حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیمار ہوئے، آپ جب مریض ہوئے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ امیر المؤمنین خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہ، آپ کی خلافت کا زمانہ تھا. حضرت امیر المؤمنین سیدنا عثمان حضرت عبداللہ ابن مسعود کے گھر میں عیادت کے لیے تشریف لائے. تو یاد رکھیں کہ بیمار کی عیادت کرنا جو ہے یہ بھی سنت محمد مصطفیٰ، کہ کسی بیمار کے گھر میں جائیں اور اس کی شفا کے لیے دعا کریں کہ لا باس طہور انشاءاللہ، اللہ اس بیماری کو تیرے گناہوں کے دھلانے کا ذریعہ بنا دے، تیرے گناہوں کو مٹانے کا ذریعہ بنا دے، اور اللہ تمہیں شفائے کاملہ عطا فرمائے. تو یہ عیادت مریض جو ہے یہ بھی سنت محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. لیکن یاد رکھیں کہ ایک ہوتا ہے کہ بڑا آدمی بیمار ہو جائے تو ساری دنیا جا کے نام لکھواتی ہے. لا حول ولا قوة الا باللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو بہرحال یہ ہے کہ آج جو رواج ہے کہ بڑے آدمیوں کی سب عیادت کرتے ہیں، لیکن اصل سنت یہ ہے کہ غریب کی عیادت کرو، جس کو کوئی جاننے والا نہ ہو اس کو جا کے عیادت کرو. بڑے آدمی کے تو سب بیماری پوچھنے والے ہوتے ہیں، سب جناب وہاں پھول لے کے کھڑے ہیں اور ہدایہ لے کے کھڑے ہیں اور فروٹ لے کے کھڑے ہیں، اور اندر وہ نہ بھی آنے دیں تو جی میرا نام تو لکھ دو نا، پتہ لگے فلاں آیا تھا. یہ کوئی ثواب نہیں، یہ تو الٹا گناہ ہے. بڑے آدمیوں کی خوشامد کرنا ہے، سرمایہ داروں کی خوشامد کرنا یہ گناہ ہے، ثواب نہیں ہے. یہ تو ان کو اور متکبر بنانے والی بات ہے، ان کے دل میں اور تکبر پیدا ہوتا ہے. تو اس لیے یہ ہے کہ عیادت کرو، رشتہ دار ہے، غریب ہے، عزیز ہے، ہمسایہ ہے، یتیم ہے، مسکین ہے، بالکل جس کا کوئی والی وارث نہیں ہے، جاؤ اس کی مدد کرو تاکہ پھر قیامت میں تمہارے لیے ثواب لکھا جائے. تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تشریف لائے تو وہ بڑا عجیب مکالمہ ہے کہ جو سیدنا عثمان اور عبداللہ ابن مسعود کے درمیان میں ہے. تو آپ نے سلام فرمایا کہ بماذا تشتکی، کہ حضرت آپ کو کیا تکلیف ہے. جیسے ہم اردو میں بھی کہتے ہیں جی کیا شکایت ہے. تو حضرت عثمان نے فرمایا کہ بماذا تشتکی. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا ذنوبی. انہوں نے کہا کہ کیا بیماری ہے؟ کہا میرے گناہوں کی بیماری. تو انہوں نے کہا کہ اچھا میں ایسا کرتا ہوں کہ مدینہ منورہ سے میں کوئی طبیب جو ہے حاذق معروف طبیب تمہیں دیکھنے کے لیے بھیجتا ہوں. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کہ حضرت طبیب نے مجھے دیکھا ہے. تو حضرت عثمان نے پوچھا حضرت طبیب نے دیکھا ہے تو انہوں نے کیا فرمایا ہے کہ کیا تکلیف ہے؟ انہوں نے کہا طبیب نے فرمایا ہے کہ انا افعل ما اشاء، میں جو چاہوں کروں. یعنی طبیب تو میرا خدا ہے، یہ کیا طبیب بھیجیں گے آپ؟ انہوں نے کہا میری مرضی، میں جو چاہوں کروں، مرضی آئے شفا دوں، مرضی آئے بیماری دوں. تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سمجھ گئے کہ حضرت علاج کرانا نہیں چاہتے. تو انہوں نے کہا کہ حضرت میں چاہتا ہوں کہ بیت المال سے اب تو اللہ نے مسلمانوں کو بڑا غنائم دیے ہیں، تو میں کچھ ہدیہ آپ کی خدمت میں بھیج دیتا ہوں. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود مسکرائے اور کہا کہ امیر المومنین جب میں تندرست تھا اور ٹھیک تھا اور جوان تھا اس وقت تو آپ نے کبھی ہدیہ نہیں دیا. اب جب موت قریب آ گئی تو اب پیسے لے کے کیا کروں گا؟ اب مرنے کے وقت جو آپ پیسے بھیجیں گے تو میرے کس کام کے؟
تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت آپ کی بچیاں ہیں، بیٹیاں ہیں، اولاد ہیں، ان کے کام آئیں گے. فرمایا علمتہن سورۃ الواقعہ، کہ حضرت عثمان میں نے اپنی بیٹیوں کو سورۃ واقعہ پڑھا دی ہے اور وہ روزانہ رات کو سورۃ واقعہ پڑھتی ہیں. اور حضور نے فرمایا ہے کہ جو مرد ہو یا عورت سورۃ الواقعہ کی روزانہ تلاوت کرے لم تصبہ الفاقۃ ابدا، اسے اللہ کبھی بھوکا نہیں ماریں گے. تو میری بیٹیاں پڑھتی ہیں، ان کو بھی ضرورت نہیں ہے تمہارے پیسے. تو یہ مقام جو ہے یہ عبداللہ ابن مسعود کا مقام تھا. یہ نہیں ہوتا کہ ہر آدمی سنار کے بجائے لوہار بھی سنار بن جائے. اب آپ زیور لے جائیں لوہار کے پاس، کہیں کہ اتنا ٹیڑھا ہو گیا تو انشاءاللہ ایک ہی ضرب سے اللہ کی رحمت سے نہ پتہ لگے گا سونا ہے، نہ لگے گا کہ لوہا ہے. یہ ہر آدمی اللہ نے فرق رکھا ہے، سنار سنار ہوتا ہے، لوہار لوہار ہوتا ہے. ہر آدمی اولیاء اللہ کے مقام پہ نہیں پہنچ سکتا، نہ ہر آدمی جو ہے وہ تابعین اور تبع تابعین کے مقام کو پہنچ سکتا ہے، نہ صحاب رسول کو مقام کو پہنچ سکتا ہے. تو اس لیے آمنہ کے لال نے علاج کرایا تاکہ امت کو پتہ لگے کہ علاج کرانا بھی سنت ہے. تو اب علاج کرانا جو ہے وہ منع نہیں ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیں جب بھی علاج کرائیں تو صحیح آدمی سے علاج کرائیں. کیونکہ من طب بغیر علم، اگر ایک آدمی کو علم نہیں ہے اور طبیب بن گیا، بندہ مر جائے تو اس میں قتل کا گناہ ہوگا. جیسے ہمارے یہاں رواج بن گیا ہے نا جی، اب مجھے تکلیف ہے نا جی، تو اللہ کی مہربانی سے چونکہ لوگ اللہ کے حرم کی وجہ سے اور درس قرآن کی وجہ سے مہربانی کرتے ہیں، تو اللہ کی مہربانی سے 5-10 آدمی روز ملتے ہیں کہ حضرت بس یہ دوائی کھا لیں اور حضرت یہ دوائی کھا لیں. میں کہا یہ ساری کھا لوں تو انشاءاللہ کل تو پھر فوت ہو جاؤں گا. تو بھی تم مہربانی. اچھا اب شرم بھی آتی ہے، ایک آدمی کہتا ہے جی میں اتنی دور سے آپ کے لیے دوائی لایا ہوں، اب میں کیا کہوں اور اس کو کتنی پھر میں رکھ دیتا ہوں اور الحمدللہ 5-10 دن کے بعد یا کسی اگر سمجھ آ گئی تو کسی کو دے دیتا ہوں ورنہ پھینک دیتا ہوں. اللہ کی اس لیے تکلیف نہ کیا کریں مجھے دوائیں دینے کی، کوئی آدمی بھی تکلیف نہ کرے تو مہربانی ہوگی. کیونکہ مجھے واپس کرنا بھی تو شرم آتی ہے. ایک آدمی جو لے آئے تو کیا کرے، آدمی کو حیا آتی ہے کہ اس نے محبت کی، شرافت کی، وہ خرید کر کے بیچارہ لے آیا. اس نے تو یہ سمجھا نا کہ اس دوا میں فائدہ ہو جائے گا، لیکن میرا بھائی ہر دوا کا فائدہ ہر بندے کو نہیں ہوتا. اگر اسی طرح علاج کیا جائے تو پھر تو انشاءاللہ وہ ایک حکیم تھے، ان کی خدمت میں ایک بندہ گیا تو پوچھنے لگا کہ حضرت آپ کا کتنے عرصے کا تجربہ ہے حکمت کا؟ تو انہوں نے کہا یہ قبرستان نہیں دیکھ رہے ہو، یہ میرا تجربہ ہے. انہوں نے کہا اب علاج کرانا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں بس مہربانی میں تمہاری مرضی نہ کرا. انہوں نے کہا یہ قبرستان اللہ کے بندے نہیں دیکھ رہے ہو. آخر میں جی ہاں دکان لگا کے بیٹھا ہوں سامنے قبرستان، یہی تو میرا تجربہ ہے. اس لیے یہ نہ کیا کریں کہ ہر بیماری کا ہر علاج ہو جائے. جیسے آج کل ہمارے مولوی ہر حدیث سے ہر کسی کا علاج کرتے ہیں. ایک حدیث جو پڑھ لیں نا سارے مسئلے کی وہی حدیث ہے، دوسری ان کو آتی ہی نہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو اسی طرح وہ طبیب ہوتے ہیں کہ جو جاہل ہوتے ہیں. ہر بیماری کا ایک علاج ہے. تیری سر میں درد کا حضرت ایسی گولی ہے بس کھائیں درد ختم انشاءاللہ سر ختم. پہلے یہ پتہ تو کرو نا کہ درد کیوں ہے. سردی سے ہے، گرمی سے ہے، بلڈ پریشر سے ہے، ٹینشن سے ہے، تفکرات سے ہے، کمزوری سے ہے، تھکان سے ہے. کیوں ہے وہ درد؟ درد تو کوئی بیماری نہیں، درد تو ایک الارم ہے، الارم دے رہا ہے کہ اندر کچھ تجھے تکلیف ہے. درد بیماری نہیں ہوتی، ہمیشہ یاد رکھیں. بخار بیماری نہیں ہوتی. یہ تو ہمیں انفارم کرتا ہے کہ بدن گرم ہو رہا ہے، ہاں اس کا مطلب ہے کہ اندر کوئی انفیکشن ہو گیا. لیکن وہ انفیکشن کیا ہے؟ وہ گلے میں ہے، وہ آنتوں میں ہے، وہ پیٹ میں ہے، وہ پیشاب میں ہے. یہ تو نہیں بھائی ایک دوا جانتے وہ سب کو کھلانا شروع کر دو. انا للہ و انا. کئی لوگ اسی طرح مصیبت میں ہیں، اسی طرح مرے ہیں، اللہ معاف فرمائے. تو بہرحال اللہ نے ہر چیز میں شفا رکھی ہے، لیکن قابل طبیب سے. اگر کبھی خون نکلوانا ہو تو قابل آدمی کے پاس جاؤ. ایسے بندے کے پاس کبھی نہ جانا جو ایک نشتر 100 آدمی کو لگاتا ہے. یہ ساری بیماریاں کینسر، ایڈ اسی طرح ہوتی ہے کہ ایک ہی نشتر ہے، اس کو بھی لگ رہا ہے، اس کو بھی لگ رہا ہے، اس کو بھی لگ رہا ہے، دوسرے کے خون میں آیا انشاءاللہ ساری بیماریاں اندر چلی. تو اس لیے ہمیشہ احتیاط رکھے اور صحیح طبیب سے علاج کرائیں. بلکہ موجودہ دور کا تو یہ عالم ہے کہ اگر کوئی بہت بڑا ڈاکٹر بھی ہو نا، کم از کم 2 ڈاکٹروں سے رائے لینے کے بعد علاج کرے.
کہ اس ڈاکٹر نے کیا کہا ہے اس کو نہ بتائیں، پھر دوسرے ڈاکٹر سے بھی رائے لیں۔ اگر دونوں متفق ہیں تو اس کا مطلب ہے ان کو بیماری سمجھ آ گئی۔ اگر ایک کچھ کہتا ہے اور ایک کچھ کہتا ہے، سمجھو بھی دونوں فارغ ہیں، عقل سے پھر تیسرا علاج کرو، پہلے نہ علاج شروع کر دو۔ صرف ڈگریاں لینے سے آدمی ڈاکٹر نہیں بن جاتے، شہادات لینے سے آدمی عالم نہیں بن جاتے۔ بڑی بڑی اپنے آپ کے ساتھ پی ایچ ڈی اور ایم اے اور ڈبل ایم اے اور ایم ڈی ایم آر سی پی پی اور فارسی ایس اور کیا کیا لکھو ہے، وہ ضروری نہیں۔ علم ہے، اللہ نے دماغ رکھے ہیں جس کو عطا فرما دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جن کے سینوں کو کھول دیتا۔ اسی طرح قرآن و حدیث کا علم جو ہے، یاد رکھیں، جب تک عقل حلال نہ ہو، صدق مقال نہ ہو، تقویٰ نہ ہو، اللہ کا ڈر نہ ہو، بزرگوں کا ادب نہ ہو، کبھی علم نہیں آئے۔ حلق میں ہوگا، نیچے نہیں اترے گا انشاءاللہ۔ پھر وہ علم اسی طرح ہوتا ہے کہ قرآن بھی ہاتھ میں ہے، اسی میں جوتا بھی ہاتھ میں، اور پوچھو تو کہتے ہیں جی وہ حدیث ہے تمہارے پاس؟ نماز پڑھ رہے ہوں تو آگے قرآن کو رکھ دیتے ہیں، سترا بن گیا ہے قرآن پاک۔ ہاں بھائی حدیث ہے بھی، حکم لکھا ہوا ہے جب نماز پڑھو تو قرآن آگے رکھ کے سترا بنا دو۔ کیا انسان کیا کس بات کو روئے؟ بخاری شریف کی حدیث کی کتاب ہوگی ایسے آگے رکھ رہے ہیں۔ اچھا جب تھک جائیں گے قرآن پڑھتے سرانے رکھ کے اس کو سرانا بنا کے سوچیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بس سب سے ہر بار ایک بات پہ نظر رکھنا، بے ادب لوگوں سے بچنا، جن کو قرآن کا ادب نہ ہو، حدیث کا ادب نہ ہو، محمد عربی کا ادب نہ ہو، صحابہ کا ادب نہ ہو، اہل بیت کا ادب نہ ہو، اولیاء اللہ کا ادب نہ ہو، ظہر ہلاہل ہے، ان سے دور بھاگنا، ان کے قریب ہی نہ جائے۔ قریب جاؤ گے تو انشاءاللہ دین ختم۔ پہلے 4 سنتیں پڑھتے تھے، انشاءاللہ 2 رکعت بھی آ جاؤ گے، پھر وہ 2 بھی رہ جائیں۔ صحبت دیکھ لو، 4 دن صحبت رکھ کے دیکھ لو، تہجد پڑھتے ہو تو انشاءاللہ ختم۔ اشراق پڑھتے تھے 4 رکعت، انشاءاللہ 2، پھر 2 کے بعد وہ 2 بھی نہیں رہیں گے۔ ظہر سے پہلے 4 سنتیں پڑھتے انشاءاللہ 2 پہ آ جاؤ، پھر 15 دن کے بعد وہ 2 بھی ختم۔ تراویح 20 پڑھتے تھے انشاءاللہ، کم ہوتے ہوتے اصل ہی ختم ہوتا۔ کوئی ضروری تو نہیں، کوئی سنت موقع تو ہے نہیں، پڑھو پڑھو نہ پڑھو نہ پڑھو، سلام علیکم، خلاص ٹھیک ہے ہمارے لیے۔ اور اولیاء اللہ کی صحبت جو ہے، اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ جب حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا اور فرعون کے جادوگروں کا مقابلہ ہوا تو ساحرین فرعون جو تھے انہوں نے کہا قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملکین او کما قال اللہ فی کتابہ، کہ انہوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام اب آپ اپنا عمل دکھلائیں گے یا ہم دکھلائیں؟ تو نے کہا یہ جو ادب کیا نا پیغمبر کا کہ ان سے جرأت، ورنہ وہ تو بادشاہ کی طرف سے تھے، فرعون کی طرف سے کہتے کیا ہم دکھاتے ہیں، پوچھنے کی بھی کیا ضرورت ہے، کیونکہ وہ تو وقت کے بادشاہ اور مقتدر قوت کس طرف سے آئے ہوئے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام اکیلے ایک بھائی کے ساتھ کھڑے ہیں، نہ طاقت ہے، نہ خاندان ہے، نہ مال ہے، نہ دولت ہے، لیکن انہوں نے جو ادب کیا، انہوں نے کہا اس ادب کا نتیجہ نکلا کہ اللہ نے اسلام نصیب کر۔ کبھی پیغمبر کی ادب تو کی نا کہ حضرت آپ کریں گے یا ہم کریں۔ اسی طرح یاد رکھیں کہ حضور اسی حرم میں، یاد رکھو، بے ادبوں سے بچنا، ورنہ نہ دین رہے گا اور نہ کچھ رہے گا، اور اس کے بعد ہلاکت و بربادی ہے، اللہ معاف کرے، دنیا میں بھی آخرت میں۔ الدین کلھا، دین ہے ادب کا نام۔ اب حضور اسی مسجد الحرام میں ہیں، اور میرے آقا نے جب سورت والنجم پڑھی، والنجم اذا ہوا، اور قرآن ہو اور پڑھنے والا محمد مصطفیٰ ہو، اللہ کی شان ہے کہ ایسا سما بندانا جی، سجد رسول اللہ، حضور سجدے میں جب گیا، صحابہ سجدے میں، جو کافر بیٹھے تھے وہ بھی سجدے میں گر گئے، ان پر بھی ایسا اثر ہوا کہ وہ بھی سجدے میں گر گئے۔ ایک کافر جو بیٹھا تھا نا، اس نے زمین سے مٹی اٹھائی اور کہا لگا کافی ہے یار،
اس نے بے ادبی کی کہ اس نے مٹی اٹھا کے یوں کر دی تو بس جی میرا سجدہ ہو گیا، ماتھا نیچے لگانا ہے نا، وہی مٹی میں نے ماتھے کو لگا دی، بات ختم ہو گئی۔ تو صحابہ کہتے ہیں اس کو اس بے ادبی کا یہ سزا ملی کہ قتل کافرا یوم بدر، بدر میں وہ کافر ہو کے مر گیا، ہمیشہ کے لیے جہنم میں گیا، اسلام نصیب ہی نہیں ہوا۔ اور جو لوگ سجدے میں گر گئے، ادب کیا قرآن کا، اللہ نے اسلام نصیب کر، حالانکہ وہ تو کافر تھے، ان کے نزدیک نہ کوئی سجدہ تلاوت ہے، نہ ان کے نزدیک وہ قرآن کا سجدہ ہے، صرف یہ ہے کہ انہوں نے ایک وقت تھا تلاوت قرآن کا، اور جب صحابہ سجدے میں گرے وہ بھی گر گئے، تو اللہ کو یہی بات پسند آ گئی۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ والدین کا بے ادب، والد والدہ کا بے ادب، یعنی ادب جس میں نہ ہو سمجھو وہ برباد ہو گیا۔ ہر چیز کا آداب ہے، پانی پینے کے بھی آداب ہیں کہ دائیں ہاتھ سے پکڑو، بیٹھ کے پیو، 3 سانس سے پیو، اب ایسے نگل لو انشاءاللہ مرے گا۔ کھانے کے بھی آداب ہیں کہ جو کام دانتوں نے کرنا ہے وہ میدے سے تو نہ لو نا، بعض لوگ ایسا کرتے ہیں نا ماشاءاللہ ایک نوالا جو تھوڑا ڈالتے ہیں، یعنی جو دانتوں نے کام کرنا تھا وہ بھی غریب میدا کرے، اچھی طرح چبا کے کھائیں، چھوٹے نوالے لیں، اپنے سامنے سے کھائیں، دوسرے کے سامنے سے ہاتھ نہ بڑھائیں، یہ سب آداب ہیں۔ اور حضور نے فرمایا زمین پہ بیٹھ کے کھائیں، ٹیک لگا کے نہ کھائیں، متکبر بن کے نہ کھائیں، آرام سے بیٹھ کے کھائیں اللہ کی نعمتوں کو، اور اس کے بعد ہر کلمے پہ اور فارغ ہوں تو الحمدللہ اپنے پاک پیغمبر کا ادب نصیب فرمائیں۔ یہ مقام ادب ہوتا ہے نا، پھر لوگ کہتے ہیں بیچارے سمجھتے تو ہے نہیں میری طرح، ان پڑھ ہوتے ہیں۔ یہ مقام عشق اور ادب ہے کہ ایک اللہ کے ولی ہیں، کہتے ہیں اگر 1000 بار بشویم دہن بمشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست، کہتا ہے میرے نبی پاک اگر میں 1000 بار بھی مشک و گلاب کے پانی سے منہ دھو کے بھی تیرا نام لوں تو ڈر لگتا ہے کہیں بے ادبی نہ ہو جائے کہ میں اس گندی زبان سے کس پاک کا نام لینا۔ یہ تو اللہ کا حکم ہے نا کہ میرا ذکر کرو، ورنہ ہماری زبانیں قابل ہیں کہ قرآن پڑھے؟ یہ تو حکم ہے، تعمیل ہے، ہم نے کرنی ہے۔ یہ تو اللہ کا حکم ہے کہ میرے محبوب کا نام آئے، درود پڑھو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ تو حکم ہے، ورنہ یہ گندی پلید زبانیں جو سارا دن جھوٹ بولتی ہیں، سارا دن غیبت کرتی ہیں، سارا دن بک 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 کرتی رہتی ہیں، سارا دن ایک دوسرے کے خلاف سازشیں اور شرارتیں کرتی رہتی ہیں، یہ اس قابل ہے کہ اس میں محمد وطنی کا نام آیا؟ یہ تو مقام ادب تھا نا میرا بھائی کہ 1000 بار بشویم دہن بمشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست، کہ میں کیسے نام لوں کہ حضور آپ کا تو نام لیتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے کہ میں کہیں بے ادبی میں نہ پکڑا جاؤں، کہ میں نے غلط ناپاک منہ سے پاک ذات کا نام لیا کہ نسبت خاک را و عالم پاک۔ یہ مقام ادب ہوتا ہے۔ دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو ادب نصیب فرمائے۔ میرا بھائی یہ داڑھی ہے، یہ لباس ہے، اسلامی لباس ہے، یہ کیا ادب ہے کہ بھئی میرے سرکار کی داڑھی مبارک ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں نا کہ ایک آدمی داڑھی منڈا رہے تھے اور تھا بڑا پڑھا لکھا اور بڑا ادیب اور بڑا مؤلف کا، تو ایک پٹھان عالم آئے تو انہوں نے جب پوچھا کہ فلاں آدمی، انہوں نے کہا یہ ہے فلاں آدمی، کہنے لگا کہ ریش میں تراشی۔ وہ پٹھان آدمی تھا، اس کو غصہ آ گیا اور اس نے کہا یار تم کیسے پڑھے لکھے، تمہاری کتابیں پڑھ کے میں آیا زیارت کرنے کے لیے تمہاری، اور تمہارا حال یہ ہے کہ ریش میں داڑھی اڑا رہے ہو۔ تو اس نے کہا خان ایسے تقریر شکری کرنے کی کوئی ضرورت ہے، ہر من ریش میں تراشم تھوڑا دل نبی تراشم، میں اپنی داڑھی مڈا رہا ہوں، تمہارے دل کو تو نہیں کاٹ رہا ہوں۔ اس نے کہا تو دل محمد میں تراشی، محمد مدنی کے دل کو کاٹ رہے ہو۔ یہ لباس کس کا ہے؟ نہ ایمان سے کہو تمہارا سپاہی وردی کے بغیر ڈی آئی جی کے سامنے جائے گا؟ تمہارا وکیل ہائی کورٹ میں گاؤن کے بغیر جائے گا؟ ہے جرت؟
ابھی تک وہ انگریزوں والا نیلا ہٹ کر کے گردن کے سجدے بھی کرو گے پھر اندر جاؤ گے. تو تم حضور کے سامنے کس لباس میں جاؤ گے؟ بس غور کر لو، سوچنے کی بات ہے، باقی تمہاری مرضی ہے. ایک سوچ ہے، دل پہ لگ جائے شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. نہیں، آخر سوچیں کہ بھئی فوج کے لیے بھی وردی ضروری، پولیس کے لیے بھی وردی ضروری، نیوی کے لیے بھی وردی ضروری، ایئر فورس کے لیے بھی وردی ضروری، سیکیورٹی کے لیے بھی وردی ضروری، ٹریفک والے کے لیے بھی وردی ضروری، ایک محمد مدنی والی وردی غیر ضروری. وہی عقل کرے خدا کے لیے. نہیں، ایمان سے کہیں حضور حوض کوثر پہ کھڑے ہوں اور ہم تازہ کلین شیو اور مونچھیں بڑی ہوئی اور ڈیڈی پینٹ پہنے ہوئے اور گلے میں چین کاؤ بوائے کی شکل میں جو جائیں حضور کے سامنے، کیا خیال ہے حضور حوض کوثر سے پانی پلائیں گے؟ بھائی جیسے مریں گے اسی طرح اٹھیں گے نا، جس حال میں ہم مریں گے اسی طرح قیامت میں اٹھیں گے. تو کیا خیال ہے آپ کا؟ حضور جام بھر بھر کے پلائیں گے، ماشاء اللہ آ جاؤ بھائی بڑے تم نے، میں باقی میرا لباس بھی میرا ہے، شکل بھی میری ہے، تیرے بدن پہ حلیہ بھی میرا ہے، سنت بھی میری ہے، ماشاء اللہ سبحان اللہ. سوچ لو. میرے خیال میں تو کہیں فرشتے ہی نہ دھوکہ کھا جائیں، مسلمان سمجھنے کے بجائے کافر نہ سمجھ لیں. عالم الغیب تو ہے نہیں، وہ بھی تو شکل دیکھیں گے نا. فرشتے عالم الغیب ہوتے ہیں؟ فرشتوں کا علم غیب تو ہے نہیں کہ یہ مولوی مکی ہے یا سوبراج ہے. کیا بتایا؟ لا حول ولا قوت. اور کہتے ہیں جی اب تو اسلام کو جو ہے نا جی ماڈریٹ انداز میں دیکھنا چاہیے. اقبال کا اسلام، اقبال خود بھی اسلام آتا تھا. یعنی نہ تو کہتے ہیں ابو بکر والا، نہ عمر والا، نہ عثمان والا، نہ علی والا، نہ اہل بیت رسول والا، نہ صحابہ والا، نہ خلافت راشدہ والا، نہ یا جنا یا اقبال. پتہ نہیں ان کا اسلام کیسا تھا، اللہ والا. پارسیوں کے ساتھ رشتے کر لینا اسلام ہے؟ خدا بند کریم سے معافی مانگو، وہ مر گئے، دعا کرو اللہ ان کی مغفرت کرے. بس جو لوگ فوت ہو گئے ان کے بارے میں ہم کیوں زبان کھولیں؟ ہم نے بھی مرنا ہے، پتہ نہیں ہمارا کیا حال ہوگا. فوت ہو گئے، اللہ ان کی قبر سے رحمت. اللہ تبارک و تعالی ان کے گناہ معاف کرتے ہیں. لیکن بات یاد رکھو، اسلام آئے گا تو پھر صدیق والا ہوگا. اسلام آئے گا تو ابو بکر و عمر عثمان و علی والا ہوگا. اسلام آئے گا تو محمد نبی والا ہوگا. اسلام آئے گا تو خلافت راشدہ والا ہوگا. وہ تمہارے 1400 سال بعد کے بعد شاعروں والا نہیں ہوگا. وہ کہتے ہیں جی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں. بس دعا کرو ہمیں اللہ ادب سے، بس دعا کیا کرو اللہ بے ادبی سے بچائے. بس میں تو اسی بات سے ڈرتا ہوں کہ کہیں بے ادبی نہ ہو جائے. آپ حیران ہوں گے کہ ایک عالم کا میں نے پڑھا ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹا ان کا تمنا کرتا تھا کہ میں بخاری شریف فلاں حضرت کی خدمت میں جا کے پڑھنا چاہتا ہوں. تو ان کو والد اجازت نہیں دیتے تھے. انہوں نے کہا بیٹا میں تمہیں پڑھا دوں گا. شاید شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے. تو آخر اس نے کہا ابا جان وہ اتنے بڑے محدث ہیں، میرا دل کرتا ہے ان سے جا کے فرمایا بیٹا میں ڈرتا ہوں کہیں استاد کی بے ادبی ہو گئی تو تمہیں ساری زندگی بخاری نہیں آئے گی. میں تو باپ ہوں نا، میں تو معاف کر دوں گا، بے ادبی بھی ہو جائے گی میں تو معاف کر دوں گا. کہ اولاد ہے، اولاد سے خطا ہوتی ہے، والدین نظر انداز کرتے ہیں.
لیکن وہ استاد ہے، محدث زماں ہے، اگر اس کے روبرو ذرا سی بھی ادبی ہوگی تو میں کبھی بخاری نہیں ہے۔ جن کے دل میں صحابہ سے بے ادبی آ گئی کبھی دین نہیں آئے گا۔ آپ نے نہیں سنا ہے کہ ابو الفضل فیضی کتنے بڑے لوگ تھے، کتنا بڑا علم تھا، قرآن کی تفسیر لکھی ہے بے نقط، اس میں نقطہ کوئی نہیں، اتنا بڑا علم ہے، لیکن ایک بھائی کے دل میں صحابہ سے بغض تھا، جب مرنے کا وقت آیا تو منہ سے گندگی نکل رہی، اتنا بڑا عالم پاخانہ نیچے کے بجائے منہ سے نکلا۔ بادشاہ اکبر آیا، پوچھا، اس کا دوسرا بھائی بھی ساتھ کھڑا تھا، اس نے پوچھا کیا ہے؟ اس نے کہا بغض صحابہ۔ اس نے کہا وہ صحابہ کا بغض ہے کہ نہیں؟ بس دعا کرو اللہ ہمیں بے ادب نہ، یہ جو آج مکے میں مدینے میں ہو رہا ہے کیا ہے؟ بے ادبی، ورنہ جس کے دل میں حرمین کا ادب ہو، ایمان سے کہو حرمین میں گولی مارے گا، حرمین میں قتل کرے گا، حرمین میں دھماکے کرے گا۔ یہ تو وہ مقام ہے کہ جہاں سرکار دو عالم نے فرمایا کہ اللہ نے اس کی حرمت کو قیامت تک کے لیے قائم کر دیا ہے، مجھے بھی 1 گھنٹے کی اجازت، چند گھنٹوں کی اجازت ملی، اور اس میں بھی حضور نے کیا کیا؟ فرمایا جو آدمی حرم میں چلا جائے فلہ امان، من دخل دار ابی سفیان فلہ امان، من القى السلاح فلہ امان، من اغلق بابہ فلہ امان، جو دروازہ بند کر لے امان، جو بوڑھا ہے امان، جو عورت ہے امان، جو بچہ ہے امان، جو حرم میں چلا جائے امان۔ ابو سفیان کے گھر میں جائے امان، امان کا شور ہو گیا کہ حرم میں خون نہ بہے، اور یہ کہیں کہ ہم قرآن حدیث پر عمل کرتے ہیں، یہ عمل ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دعا کیا کرو بس اللہ حرمین قائم ہیں تو یاد رکھو دنیا قائم ہے، اگر حرمین نہ رہے تو ہم کہیں نہیں رہیں گے۔ مسجد اقصی پہلے یہودیوں کے پاس ہے، دعا کرو کہ اللہ قیامت تک حرمین الشریفین اور بلد الامین کو امن کا گہوارہ بنا دے، اور اللہ ہر ظالم کے فتنے سے محفوظ فرمائے، بس دعا کیا کرو۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان 3 چیزوں میں اللہ نے شفا رکھی ہے۔ وقال الامام ابو عبد اللہ محمد بن یزید بن ماجد القزوینی فی سنن حدثنا علی بن سلمۃ والطغلبی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیکم بالشفاء الاصل والقرآن۔ حضور نے فرمایا 2 شفا اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے، ان کو لازم پکڑ لو۔ اللہ نے شفا شہد کے بارے میں بھی فرمایا کہ فیہ شفاء للناس، اور قرآن کے بارے میں بھی فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ۔ حضور نے فرمایا 2 شفا ہیں۔ اب دیکھیں میرے محبوب نے کیسا علاج کر دیا کہ روحانی بیماریوں کا علاج شفا قرآن، اور جسمانی بیماریوں کا علاج شہد۔ اللہ نے دونوں شفا جن کو عطا فرما دی ہوں تو اس سے بڑی کیا نعمت ہو سکتی ہے۔ وهذا اسناد جيد تفرد باخراجه ابن ماجه مرفوعا وقد رواه الجريري عن سفيان الوكيع عن ابي عن سفيان الثوري موقوفا وله شبه، وروينا عن امير المؤمنين علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه انه قال اذا اراد احدكم الشفاء فليكتب آية من كتاب الله في صحيفة فليغسلها بماء السماء فليأخذ من امراته درهما ننتي بنفس منها فليشتري به أسرا فليشربه كذلك فإنه شفاء أي من وجوه قال الله تعالى ونزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، وقال تعالى وأنزلنا من السماء ماء مباركا، وقال فإن تبن لكم من شيء نفسا فكلوه هنيئا مريئا، وقال في الأصل فيه شفاء للناس۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھو کیسا نسخہ بتایا حضرت علی نے،
ایسا نسخہ میرے خیال میں کسی کے دماغ میں بھی نہیں آئے گا۔ حضرت علی فرماتی ہیں کہ جب کسی بیماری سے تجھے شفا نہ ہو تو ایک کاغذ پہ قرآن کی آیات لکھ کے اس کو دھو کے پانی میں ڈال لو، اور دھونا کس سے ہے؟ آسمان کے پانی، بارش کے پانی سے لکھیں اور اس کو بارش کے پانی سے دھوئیں۔ اور فرماتی ہیں کہ اپنی بیوی سے 1 روپیہ یا 1 درہم بھی لے لو اور اس سے شہد خریدو، کیونکہ جو بیوی کو دو گے، بیوی تو ڈاکے نہیں مارتی نا، آج کی نہ ہو بیوی، اللہ رحمت کرے، آج تو خاوند کو بھی بیچا ہے۔ ہاں یہ اس زمانے کی بیوی کی بات ہے جو حضرت علی کا زمانہ تھا۔ آج ہماری بیویاں تو سڑک پہ ہمارا سودا کرتے پتہ بھی نہیں لگے گا۔ یہ تو بلائیں ہیں جی، بلائیں، فتنے چلتے پھرتے ہوئے فتنے زمین پر۔ وہ عورتیں ہوں گی حضرت علی کے زمانے میں حلال کھانے والی، جو بغیر وضو کے بچوں کو دودھ بھی نہیں پلاتی تھی، جو بغیر وضو کے کبھی کھانا نہیں پکانا۔ تو آپ نے فرمایا اس سے پیسے لے کے شہد لے لو اور اس کے بعد اس کو ملا کے پانی کے اندر اس کو شہد کو ڈال کے پی لو۔ فرمایا قرآن ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، تو قرآن شفا۔ تو جب قرآن کو لکھو گے، اور اللہ فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، کہ ہم آسمان سے برکت والا پانی اتارتے ہیں، تو پانی بھی برکت والا، قرآن بھی شفا۔ فَإِن تِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيًّا مَرِيًّا، اگر بیوی تمہیں خوشی سے کوئی چیز دے تو قرآن کہتا ہے لے سکتے ہو، یعنی تم نے حق المہر دے دی لیکن بیوی خوشی سے دے رہی واپس، بالکل کھا سکتے ہو۔ تو اس کو بھی اللہ نے فرمایا، اور شاد میں بھی فرمایا فی شفاء للناس، کہ اس میں بھی اللہ نے انسانوں کے لیے شفا رکھی ہے۔ تو جب یہ ساری شفا والی چیزیں اکٹھی ہو جائیں گی تو تمہیں شفا کیوں نہیں ہوگی؟ لیکن دعا کرو قرآن پہ ایمان ہوگا تو شفا ہوگی نا، ایمان ہی نہ ہو تو شفا کیا ہوگی؟ ہمارا تو حال یہ ہے نا جی، زمزم کا گلاس بھی اور دوائی بھی، نہ دوا پہ یقین نہ زمزم پہ یقین، اسی طرح الحمدللہ نہ مرتے ہیں نہ جیتے ہیں، لٹکتے ہوئے پھر رہے ہیں۔ میرا وضو ٹوٹ گیا، میرا خیال آیا کہ میں حرم میں وضو کروں گا لیکن بھول گیا، تو پھر میں نے طواف کا چکر لگایا، پھر خیال آیا وضو نہیں ہے۔ بہرحال مجھے جو سمجھ آیا ہے، پڑھا تو جاتا نہیں، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے چاہنے والے جو ہیں ماشاءاللہ بنگالی ہو تو وہ اردو بھی بنگلہ میں لکھتا ہے، برمی ہو تو اردو کو برمی بنا دیتا ہے، سندھی ہو تو اس کو سندھی بنا، سب ٹانگ توڑ کے لکھتے ہیں، میں کون سی زبان سمجھ سکتا ہوں؟ تو بہرحال بات یہ ہے، مسئلہ جو مجھے سمجھ آیا کہ ایک آدمی آیا، اس کا وضو نہیں تھا، اس نے ارادہ کیا کہ حرم میں جا کے وضو کر کے طواف کروں گا، جب حرم میں داخل ہوا وضو کرنا بھول گیا، اس نے جا کے طواف شروع کیا، 2 یا 3 یا 4 چکر کیے، پھر خیال آیا کہ میرا تو وضو نہیں ہے، پھر جا کے اس نے وضو کیا، تو اب طواف دوبارہ کرنا ہوگا، وہ پہلے 4 چکر شمار نہیں ہوں گے چونکہ تم نے بے وضو کیے ہیں۔ بس ایک بات یاد رکھے اور کوئی مسئلہ نہیں، بغیر وضو کے نہ کریں۔ کہتے جی کہ مکھیوں کو جہنم میں کیوں ڈالا جائے گا؟ تمہاری کو برادری ہے، تمہیں تکلیف ہو رہی ہے، تمہیں مکھیوں کے ڈالنے سے کیا تکلیف ہے؟ موذی بلا ہے، جس وقت ڈالو، ایذا دینے والی نجس چیز ہے، گندی چیز ہے، تو گندی چیز کو تم یہاں مکھیوں کو کیا کرتے ہو؟ کھاتے ہو، کھانے کے ساتھ تم بھی تو مارتے ہو، پھینکتے ہو، اور پھر اللہ کی مخلوق ہے۔ اسی طرح چاند سورج کو کہتا ہے جی جہنم میں کیوں ڈالا جائے گا؟ تمہارے کو پیسے خرچ ہوئے ہیں کہ نقصان ہو جائے گا تمہارا؟ نہیں، تمہیں کیا تکلیف ہے سورج چاند کو جہنم میں ڈالنے سے؟ اس لیے یاد رکھو کہ سب سے پہلے یہ اللہ کا ملک ہے، مالک اپنے ملک میں جو بھی تصرف کرے اس کی مرضی ہے، وہ مالک ہے۔
اور دوسری بات یہ ہے کہ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ اللہ قیامت میں اپنے بندوں کو دکھلائیں گے کہ جن کو تم نے خدا سمجھا، جن کی تم عبادت کرتے تھے، وہ خود جہنم میں پڑے ہیں۔ یہ میرا بھائی یہ نہیں ہوتا کہ ساری دنیا کے شیعہ کو کافر کہہ دو، یہ غلط بات ہے۔ ان میں کئی قسمیں ہیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی نے منہاج السنہ نامی جو کتاب لکھی ہے، اگر اللہ توفیق دے تو اس کو تفصیل سے پڑھو۔ ہاں، جو آدمی منکر قرآن ہو، جو آدمی قرآن میں براءت عائشہ کے بعد بی بی عائشہ پر اتہام لگاتا ہو، اس کے بارے میں کسی کا اختلاف نہیں، اور وہ تو ہم سینہ چیر کے تو دیکھ نہیں سکتے۔ اسی طرح تو قبروں پہ سجدے کرنے والے جو آتے ہیں وہ بھی آ جاتے ہیں، ان کو پوچھیں ہم بھی قبر پہ سجدہ کرتے ہو؟ یہ کیا بات؟ ایک آدمی کہتا ہے میں مسلمان ہوں، ہم ظاہر کو دیکھیں گے، باطن اللہ کے حوالے۔ اگر کوئی شخص زندہ ہے، اس نے آپ کو وصیت کی ہے کہ میرا عمرہ کرو، پھر تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ اپنے لیے کریں اور اس کے لیے دعا کریں۔ تعویذ پہننا جو ہے، بہرحال میں اس کا قائل نہیں ہوں، بہتر ہے کہ نہ پہنیں، بلکہ قرآن شریف پڑھ کے دم کر کے بدن پہ پھیر دیں، قرآن شریف پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پی لیں۔ لیکن تعویذ لٹکانے میں پھر بہت سارے مسائل میں بڑھ جاتا ہے آپ کو۔ بعض علماء اجازت دیتے ہیں کہ اگر شرکیہ کلام نہ ہو، اگر قرآن کی آیت ہو یا حدیث رسول اللہ ہے، وہ دعائیں ہیں جو حدیث میں ثابت ہیں، قرآن کی آیات مبارکہ ہیں، تو جیسے قرآن کو جیب میں رکھنا جائز ہے، اسی طرح گلے میں رکھنا بھی جائز ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ بچیں۔ افضل مسئلہ یہ ہے میرا بھائی کہ تم جب طواف کرو تو ہر طواف کے بعد 2 رکعت پڑھ کے پھر دوسرا طواف شروع کرو، یہ ہے افضل۔ لیکن اگر کوئی بندہ مثلا یہ چاہتا ہے کہ بھائی پھر ذرا لیٹ ہو جاؤں گا، تساہل ہو جائے گی، میں 2-3 طواف اکٹھے کر لوں، تو 2-3 طواف اکٹھے کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب ایک ختم کر لو، وہ ختم ہو گیا، پھر اس پٹی سے پہلے آگے نیت کر کے پھر اشارہ کر کے دوبارہ طواف شروع کرو۔ جب 3-4 طواف کر لو تو بعد میں 2-2 رکعت کر کے سب کی پڑھ لو، وہ بھی جائز ہے، کوئی منع نہیں۔ اگر کسی نے عصر کے بعد قضا نماز پڑھی، جائز ہے۔ کہتے جی کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ عصر اور عشاء کی جو سنتیں ہیں وہ غیر مؤکدہ ہیں، بس چھوڑ دو، خلاص۔ نتیجہ یہ نکلے گا انشاءاللہ فرضوں سے بھی محروم ہو جاؤ۔ جو نفل چھوڑے گا اللہ سزا دیتے ہیں، سنت سے محروم ہو جاتا ہے، اور جو حضور کی سنت چھوڑے گا اللہ اس کو سزا دیتے ہیں، فرض سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ اللہ کے بندے مؤکدہ غیر مؤکدہ کیا مطلب ہے؟ پڑھو، بالکل سنتیں نہ چھوڑا کرو، ہر حال میں سنت پڑھا کرو۔ اگر ایک آدمی نماز ترتیب سے پڑھتا ہے اور اس کی کوئی نماز قضا ہو جائے تو کوشش کرے وہ ترتیب سے ادا کرے، یعنی اس کی ظہر قضا ہو گئی ہے تو پہلے ظہر پڑھے پھر عصر پڑھے۔ التحیات پڑھتے ہوئے جب اشہد اللہ الہ الا اللہ، یعنی لا پہ نفی کریں گے کہ کوئی معبود برحق نہیں مگر اللہ واحد۔ اگر آدمی داڑھی کے بال درست کرائے، خط بنائے، بالکل جائز ہے۔ سرکار دو جہاں نے بال یہاں تک بھی رکھے ہیں، یہاں تک بھی رکھے ہیں اور نیچے تک بھی رکھے ہیں، مانگ ہمیشہ سیدھی نکالی ہے۔
جی کہ اگر بیڈ میرا جو ہے جس پہ میں لیٹتا ہوں وہ پلید ہو گیا، میں نے اس کو دھویا ہے لیکن وہ موٹا ہے، آپ کوشش کریں اس سے پانی نکالنے کی. یہ تو نہیں کہ پلیدی اندر رہ جائے، دھویا کیا مٹی دھویا ہے پھر آپ نے، یعنی اوپر سے دھو اندر چلی جائے تو پھر کیا ہوگا، پھر حلال تو نہیں ہو جائے گا نا. کوشش کرو اس کا جو طریقہ ہے کہ اس کو اچھی طرح سکھا لیں اور اچھی طرح دھو کے دھوپ وغیرہ میں ڈال دیں تاکہ پانی کے اثرات اچھی طرح ختم ہو جائیں. میں نے جمعرات کے دن 2 پرچیاں لکھی تھی، آپ نے جواب نہیں دیے. جمعرات تو میں درس نہیں دیتا، آپ نے کس کو لکھی تھی؟ اگر ہم فقہ حنفی پہ عمل کریں تو جنازے کی تکبیروں میں ہاتھ اٹھائیں بالکل نہیں، ہاتھ باندھے کھڑے رہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. طواف کرتے ہوئے ادب سے چلیں، نظر نیچے رکھیں، رکن یمانی پہ موقع ملے ہاتھ لگائیں، حجر اسود پہ بوسہ دیں. جتنا ادب کرو گے تاکہ کسی غیر محرم عورت کے چہرے پہ نظر نہ پڑے. زبان پہ اللہ کا ذکر ہو جو تمہیں یاد ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، درود شریف، کلمہ شریف. کہتے جی کسی بھی فرض نماز میں آخری رکوع کے بعد دعا کرتے ہیں، کون سی دعا کرتے ہیں؟ سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد، اور تو کوئی دعا نہیں. حمدن کثیرا طیبا مبارکا. اگر جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں گے تو انشاءاللہ ثواب 1,00,000 سے بھی بڑھ جائے گا. سرکار دو عالم نے ہر عمرے کے بعد اس طرح پھروایا ہے. ایک دفعہ صرف بال کٹانا ثابت ہے، لیکن بال کٹانے کا یہ مطلب نہیں کہ آپ نے ٹک لگائے تھے ایک ادھر سے اور ایک ادھر سے اور ایک ادھر سے، اس سے دم پڑ جائے. سارے بال کٹائیں گے. اگر ہم ذکر کر رہے ہیں اور کوئی قرآن پڑھ رہا ہے تو آپ دور بیٹھ کے ذکر کریں، یا قرآن سنو یا ذکر کرو. سچے دل سے توبہ کرنے کے بعد نمازیں قضا ہو جائیں، قضا پڑھو. توبہ کا معنی یہی ہے کہ تم نماز پڑھو. قسطوں میں چیزیں خریدنا جائز ہے، جائز ہے. نفلی نماز کے لیے احناف کے نزدیک فجر کے بعد نہ پڑھیں جب تک سورج نہ نکلے، اور عصر کے بعد نہ پڑھیں جب تک سورج ڈوب نہ جائے. اسی طرح جب سورج عین سر پہ ہو تو نہ پڑھیں. سورۃ البقرہ روزانہ، سورۃ الکہف جمعہ. تو کیا پڑھوں، کیا لکھا ہے تم نے؟ روز پڑھو، 10 دفعہ پڑھو، پورا قرآن روز پڑھو. سورۃ الکہف اگر جمعہ کے دن پڑھو تو سنت ہے. ایک ہی آدمی وہ لکھتا رہتا ہے، پتہ نہیں فارغ ہے، عقل سے بھی میرے خیال میں فارغ ہے اور کام بھی اس کو کوئی نہیں. بزرگوں کے قبر پہ جا کے دعا مانگیں، ان کے لیے دعا مانگیں، ان سے نہ مانگیں. ان کے لیے دعا مانگیں کہ اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کے رب درجات بلند فرما، ان پہ رحمت نازل فرما. یہ نہیں کہ قبر والوں سے مانگو کہ میری حاجت پوری کر. جب عورت اگر ناپاک ہو جائے تو صرف 3 چلو پانی ڈال دے. ہاں ماشاءاللہ، یہی حدیث سمجھیے. پورے بدن پہ پانی ڈالیں اور بالوں کی جڑ میں بھی پانی پہنچے. اگر رہ گیا تو غسل نہیں ہوگا. اگر ناخن پالش ہے تو اس کو بھی پہلے ریموو کرے ورنہ غسل نہیں ہوگا. ایک آدمی ہوئی ایک ہی سوال. وضو کرتے ہوئے بلی کو پیار کیا، کچھ نہیں ہوتا. سورت مکی ہے، اللہ کے بندے چھوڑو یار، تمہارے ساتھ چندہ جب لکھو گے میں کوئی جواب نہیں دوں گا. السلام علیکم. بعض سوالات میں غصہ آ جاتا ہے، کیا کروں آخر. ایک آدمی جو 8 پرچیاں روز لکھے اور کوئی اس میں مقصد ہی نہ ہو، تو میں بھی تو انسان ہوں، تو غصہ تو آئے گا. میں بغیرت تو نہیں کہ غصہ نہ آئے.
بعض علماء جو قرآن کو مخلوق کہتے ہیں وہ غلط ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے۔ اسی پر تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ پر آزمائش آئی، تعویذ نہ پہنا کریں۔ میری والدہ ضعیف ہیں، ان کو غسل اور کپڑے وغیرہ بدلوا سکتا ہوں؟ نہیں، اگر بے فرد کی ہو تو نہیں بدلوا سکتا۔ اذا حصل الجماع ایام الحیض لا يجوز الجماع في ایام الحیض ولا يجوز الطلاق في حالة الحیض ان يكون الطلاق في الطهر والطهر الذي لا جماع فيها۔ اگر ایک آدمی نے طواف کر لیا، صفا مروہ دوڑ کے احرام کھول دیا، بال بعد میں کٹائے، اگر جلدی کٹائے تو کوئی دم نہیں۔ ایک شخص مقیم ہے، اس نے والدین کے لیے حج کیا، والدین کے لیے حج کیا تو قصر کیوں کرے گا؟ مقیم ہے، پوری نمازیں پڑھے گا۔ کسی کے واسطے سے دعا نہ مانگے، سیدھی اللہ سے مانگے۔ ایک عورت کے پاس زیورات ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک زیورات پر زکوٰۃ ہے، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک زیورات جو پہنتی ہے اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ واللہ اعلم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ Bye.